ناظرین، کیا سی پیک روٹ اب محفوظ نہیں رہا؟ کیا چین پاکستان اقتصادی راہداری کے راستے پر بڑھتی ہوئی خونریزی پاکستان کے داخلی سلامتی کے دعووں کو چیلنج کر رہی ہے؟ خیبر پختونخوا کے ڈیرہ اسماعیل خان سے آنے والی تازہ خبروں نے ایک بار پھر ان خدشات کو جنم دے دیا ہے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، ڈیرہ اسماعیل خان یعنی ڈی آئی خان کے یارک پولیس اسٹیشن کے قریبی کسٹمز آفس میں مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر کے وہ فرار ہو گئے۔ یہ دونوں مقامات جو ہیں وہ چین پاکستان اکنامک کوریڈور کے اہم، جسے سی پیک کہتے ہیں، کہ اہم راستے پر واقع ہیں۔ مقامی میڈیا اور پولیس کے مطابق حملے میں 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس ترجمان کے مطابق جام بحق ہونے والوں میں جو کسٹمز اہلکار اسرار خان اور پولیس کانسٹیبل محمد بلال شامل۔ زخمی اہلکار حضرت عمر اور خیال محمد کو فوری طور پر ضلع اسپتال کے ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا ہے۔ حملہ آوروں نے آٹومیٹک ہتھیاروں سے فائرنگ کی اور سی پیک روٹ پر چلنے والی مسافر بسوں کو بھی نشانہ بنایا، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ ایک کسٹمز گاڑی کو آگ لگا دی گئی ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری جوابی فائرنگ کی، جس کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ واقعے کے فوراً بعد بھاری پولیس کی نفری کو موقع پر پہنچایا گیا اور پورے علاقے کو گھیرے میں لیا گیا ہے اور سرچ آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں ملوث افراد کی تلاش جاری ہے اور انہیں جلد گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ حملہ کسی ایک واقعے تک محدود نہیں ہے نا۔ اس مہینے کے آغاز میں پنیالہ کے وانڈا جو ایک علاقہ ہے وائڈا، وہ وائڈا بدھ علاقے میں ایک پولیس پارٹی پر حملہ ہوا تھا، جس میں ایک ایس ایچ او سمیت 4 جو اہلکار تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ 24 جنوری کو ایک شادی کی تقریب کے دوران خودکش دھماکے میں امن کمیٹی کے رہنما سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے اور 10 زخمی ہوئے۔ یہ تسلسل ظاہر کرتا ہے کہ خطے میں عسکری جو سرگرمیاں ہیں یہ شدت اختیار کر چکی ہیں۔ دوسری جانب جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے CTD نے دعویٰ کیا ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران 8 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ 3 اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ CTD کے مطابق مارے گئے افراد کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ سی پیک پاکستان کے لیے اگر ہم بات کریں تو معاشی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، مگر اس پر بار بار حملے نہ صرف سیکیورٹی چیلنج کو اجاگر کر رہے ہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سی پیک روٹ غیر محفوظ تصور ہونے لگا تو اس کے معاشی اور سفارتی اثرات دور رس ہو سکتے ہیں، یعنی کہ بڑے لمبے اس کے اثرات پاکستان کی سی پیک روٹ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جو یہ روٹ ہے، اس پر اگر اس طرح کا ماحول بنا رہا تو اس کے معاشی اور سفارتی اثرات جو ہیں وہ بڑے دور رس ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حملے محض مقامی دہشت گردی کا نتیجہ ہیں یا کسی بڑے نیٹ ورک کی منظم حکمت عملی، اور کیا پاکستان سیکیورٹی کے اس بحران پر قابو پا سکے گا؟ تفتیش جاری ہے، مگر خطے میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، جس طرح سے حملے لگاتار جو ہیں پاکستان کے اندر بڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے باجوڑ میں حملہ ہوتا ہے، اب خیبر پختونخوا کے باجوڑ میں، اب جو ہے وہ یہ سی پیک روٹ پر حملہ ہوا ہے۔ یہاں پر لگاتار جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ جو عسکری تنظیمیں ہیں یا جو گروپس ہیں یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں یہ، اور پاکستان کے حساس علاقوں میں حملہ کر رہے ہیں اور حساس روٹس پر حملہ کر رہے ہیں، جہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اب بہت کمزور ہو گئی ہے۔ جس طرح سے وہ ایک بھی حملہ جو ہے وہ روکنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے پاکستان کے اندر، جس طرح سے انہوں نے دہشت گردی کو اجاگر کیا اور دہشت گردی کو پناہ دی ہے، دہشت گردی کو فروغ دیا ہے جس طرح سے پاکستان نے، اب وہی جو ہے پاکستان کے گلے پڑ رہا ہے اور لگاتار پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے بڑے حملے ہو رہے ہیں اور بہت بھاری نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو، جانی اور مالی دونوں نقصان جو ہے یہ پاکستان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس وقت۔ اور جس طرح کے روٹس اپنا رہے ہیں، جس طرح کے چیلنج اس وقت پاکستان کو سامنے رکھ رہے ہیں یہ عسکری تنظیمیں، یہ ایک سوال کھڑا کرتی ہیں کیا آنے والے دنوں میں معاشی اور سفارتی جو جتنے بھی یہ نیٹ ورکس ہیں
اور جتنے بھی یہ ہم کہیں گے کہ جس طرح سے یہ اقتصادی راہداری ہے، اس طرح کے جو روٹس ہیں اگر انہوں نے چنے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ خالی سی پیک کے روٹ پر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی معاشی اور سفارتکاری پر بہت بڑے اثرات پڑ سکتے ہیں اس سے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جس طرح سے پاکستان کے اندر بغاوت ہو رہی ہے اور لگاتار وہاں ڈیسٹیبلائز ہوتا جا رہا ہے پاکستان، اور خاص کر عمران خان کے معاملے میں بھی پاکستان کافی ڈیسٹیبلائز ہو چکا ہے اور وہ خاص کر بے نقاب ہو چکی ہے۔ وہاں کی جو سیاست ہے یا سیاسی جماعتیں ہیں یا وہاں کی جو سب سے بڑی ہم کہیں گے کہ ناکامی وہاں کی جمہوری نظام کی ہوئی ہے، اور اس میں فوج جو ہے وہ ایک اثر رکھتی ہے، اور فوج اس وقت ابھر کر سامنے آ گئی ہے، بے نقاب ہو چکی ہے۔ کس طرح سے وہ پاکستان کی جو سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے، ایک ہائیبرڈ سسٹم کے طرح چلا رہی ہے اس وقت پاکستان کو۔ تو یہ اس طرح سے جس طرح سے پاکستان کی جو فوج ہے اس نے دہشت گردی کو وہاں پناہ دی، اس کو پالا پوسا، اب یہ پاکستان کے ہی گلے پڑ رہی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اپنے معاشی اور سفارتی حالات کو کس طرح بہتر کرتا ہے یا کس طرح سے بچاتا ہے، کیونکہ لگاتار حملے جو ہیں وہ لگاتار جاری ہیں اور آئے دنوں یہی خبریں نکل کر آ رہی ہیں۔ آج یہاں پر حملہ ہوا، آج باجوڑ میں حملہ ہو رہا ہے، آج کسی ڈیرہ غازی خان میں حملہ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں حملہ ہو رہا ہے، بلوچستان میں حملہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہر جگہ جو ہے وہ یہ تنظیمیں، عسکری تنظیمیں لگاتار پاکستان کو نشانہ بنا رہی ہیں اور بھاری نقصان پہنچا رہی ہیں۔